ملک میں ایک بار پھر پاک باز ہستیوں کی گستاخی کی وبا فضا پھیلائی جا رہی ہے۔ ایسے لوگ جو پاک باز عظیم ہستیوں کی گستاخی کرتے ہیں، ان کا ملک و ملت سے، ایمان و عمل سے، دین سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کبھی بھی نہ ملک کے خیر خواہ ہیں، نہ ملت کے خیر خواہ ہیں، نہ ایمان سے ان کی کوئی نسبت ہے، نہ دین سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ اب خود سوچئے کہ جو صحابہ کی گستاخی کرے، جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت، ان کی فتوحات سے بغض رکھتا ہو، وہ منافق نہیں تو اور کیا ہے۔ سادہ سی بات ہے کہ اسلام کی فتوحات، اسلام کی ترقی، اسلام کے جھنڈے کی سربلندی جس کو عزیز نہیں، جو اس پر کڑتا ہے، بغض رکھتا ہے، وہ تو منافقوں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ منافق بھی اپنے نفاق کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ تو سر عام گستاخانہ مظاہرے کرتے ہیں۔ نہ صرف مظاہرے بلکہ حکومت کو چیلنج بھی کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں روک کے دکھائے۔ اس کے بعد بھی حکومت گرفتار نہ کرے، یا گرفتار کر کے بس پھر انہیں دوبارہ ریلیف دے دے، سزا نہ دے، یا انہیں لگام نہ دے، تو اس کا واضح مطلب ہے کہ حکمران بے بس ہیں، اور اس صورت میں وہ حکومت کرنے کے اہل بھی نہیں ہیں، یا پھر یہ کہ خود ان کے اپنے مفاد ہیں اور یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں تو گستاخوں کو سیکیورٹی دی جاتی ہے، ان کے جلوسوں کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، باقاعدہ افواج، پولیس انہیں تحفظ دیتی ہے۔ کتنے دن گزر گئے، حیدرآباد میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی گستاخی ہوئی، ملزمان کو پکڑا بھی جاتا ہے تو سزا کوئی نہیں ہوتی، بلکہ انہیں پکڑا بھی اسی لیے جاتا ہے تاکہ ان کے جان و مال کا تحفظ کر سکیں اور کہیں وہ عوام کے اشتعال کا نشانہ نہ بنے۔ یہ دھوکہ ہے عوام کو، امت کو۔ لوگوں کا غصہ اب تب تک ٹھنڈا نہیں ہوگا جب تک ریاست ان 1000 لوگوں کو قانون کے مطابق سزا نہیں دے گی۔ یہ ہجوم نکلتا ہے اور حکومت پر بھی حکومت کرتا ہے۔ بھلا ان کی جرت کیسے ہوتی ہے؟ اور آپ دیکھیں کہ دنیا بھر کو کیا پیغام جاتا ہے۔ وہاں کوئی گستاخی ہو تو ہم انہیں کیسے روکیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ کون سا بیانیہ دیں گے؟ جب ہم اپنے ملک میں گستاخوں کو نہ پکڑ سکتے ہیں، نہ سزا دے سکتے ہیں، نہ ہی انہیں روک سکتے ہیں، تو پھر ان کی گستاخیوں پر ہم مذمتی بیان کس منہ سے دیتے ہیں؟ پاکستان کے خوبصورت سیاحتی مقامات، چلاس، دیا میر، وہاں جب یوں پاک باز ہستیوں کی گستاخی ہوئی، امریکہ نے باقاعدہ الرٹ جاری کر دیا۔ اسلام آباد میں ان کے سفیر نے یہ اناؤنسمنٹ کی کہ اب کوئی سیاحتی مقامات کا رخ نہ کرے، کیونکہ جہاں پاک باز ہستیوں کی ناموس کی حفاظت نہیں، عزتوں کا پاس نہیں، وہاں غیر ملکی کفار سیاحوں کو کس نے بخشنا اور چھوڑنا ہے؟ دیکھ لیجئے کہ یہ صحابہ کی گستاخی کرنے والے، اہل بیت کا کارڈ استعمال کرنے والے، یاد رکھیں کہ نہ یہ اہل بیت کے خیر خواہ ہیں، وفادار ہیں، نہ ملت کے، نہ امت کے، نہ ملک کے، نہ پاکستانی قوم کے۔ جو صحابہ کا خیر خواہ نہیں، وہ قوم سے کیسے خیر خواہی کر سکتا ہے؟ نام عمر سے جس کو چڑ ہے، عائشہ صدیقہ کو جو ماں نہیں مانتا، وہ کبھی ملک و ملت کا خیر خواہ ہو نہیں سکتا، وہ ہمارا دشمن ہے۔ یاد رکھیں کہ پھر وہ کسی بھی اسکول آف تھاٹ کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، کسی بھی جماعت کا ہو، ایسا شخص جو صحابہ پر سب و شتم کرتا ہے، جو اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے، سر عام اس کی سزا ہونی چاہیے۔ مگر ہمارے ہاں علماء نے جب مقدمہ لڑا، لمبا عرصہ جد و جہد کی، بالآخر سینٹ سے جا کر توہین صحابہ کرنے والے کے لیے 10 سال قید کا بل منظور بھی کروا لیا گیا، لیکن صدر صاحب نے اسے مسترد کر دیا، ایسے بل کو واپس بھیج دیا۔ کتنی عجیب بات ہے۔ ملک عزیز میں حد کے عزت کے قانون کے تحت عام شہری کی توہین پر بھی 5 سال سزا ہے، اور صحابہ کی توہین کی سزا صرف 3 سال، یعنی انہیں ایک عام شخص کے برابر بھی نہیں اہمیت دی گئی، حالانکہ ان کے لیے تو جان و مال قربان کر دینی چاہیے۔ وہ صحابہ کہ جنہوں نے دین ہم تک پہنچانے کے لیے اپنی جان، مال، اولاد سب کا نذرانہ پیش کیا، خون تک بہا دیے، سب کچھ لٹا دیا، ان کے دفاع کے لیے ہم آواز تک نہیں اٹھا سکتے۔ ہم اتنے بے بس ہو گئے ہیں، ہم ایک عام شہری کی عزت کے برابر بھی ان کی عزت نہیں کرتے، اور ان کے برابر کرنا بھی واللہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اہل بیت و صحابہ سے نسبت رکھنے والی، ان کی رفاقت کا رب سے سوال کرنے والی، میری اپنی یہ حالت ہے کہ نہ پانی کا گھونٹ پیا جاتا ہے، نہ کچھ کھانے کو جی چاہتا ہے۔ پتہ نہیں یہ کیسے حکمران ہیں، انہیں حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں جب پاک باز ہستیوں کا یہ دفاع بھی نہیں کر سکتے، مجرموں کو سزا بھی نہیں دے سکتے۔